محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت، اگر کوئی انسان قرآن شریف پڑھا ہوا ہو لیکن وہ اسے بھول جائے تو اس پر کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیے حضرات، قرآن شریف پڑھ کر بھول جانا اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، یا تو انسان تلاوت نہیں کر سکا کسی مجبوری کی بنیاد پر، وہ معذور ہو گیا، مثال کے طور پر گونگا ہو گیا، یا ایسا کوئی شدید مرض ہو گیا کہ ہر وقت بیمار ہی رہتا ہے، یا لقوے نے اسے مار دیا کہ اس کی زبان ہی نہیں چل پاتی، تو ایسا انسان تو معذور ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو انسان صحیح بول سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن بے رغبتی کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، دنیاوی کاموں میں الجھا رہتا ہے، کاروبار میں الجھا رہتا ہے، تلاوت نہیں کر پاتا، ایسے انسان کے لیے بڑے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 126 تک کی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ انسان جس کے پاس میرا ذکر آیا اور اس نے اسے قبول نہ کیا، یعنی قرآن شریف، تو اس کی زندگی، اس کا عیش ہم تنگ کر دیں گے اور بروز قیامت اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث شریف میں، ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے قرآن شریف کی چند صورتیں، ایک صورت یاد تھی اور اس نے بھلا دی، تو بروز قیامت اسے کوڑھی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث شریف جو ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 115، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس کے کچھ قرآن یاد تھا اس نے بھلا دیا، تو بروز قیامت اسے جو عذاب دیا جائے گا، جو گناہ دیا جائے گا، سب سے بڑا عذاب اسے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں پر کتنے کتنے بڑے گناہ ہیں، کیسے کیسے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ سب سے بڑا گناہ اس پر ہے جس نے قرآن سیکھنے کے بعد اسے بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہی ہے۔ قرآن سے بے رغبت ہو جانا، اس کی تلاوت نہ کرنا، بھول جانا، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور یہ مسئلہ اور وضاحت کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 664 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اس کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔